السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طریق لبیک کے ظہیر احمد ظہیر جو بزرگ ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں مرزا علی انجینئر کو کہ آؤ 2 کروڑ کی ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے پھر آگ جلا کے بیچ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی وہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ویڈیو دکھاؤں اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر نے بھی چیلنج کو قبول کر ہی لیا، تو آئیے ہم آگے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو چاہے صدر پاکستان ثالث بن جائے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف وہ ثالث بن جائیں، کوئی ثالث نہ لیا جائے پورے پاکستان میں۔ اور اس کے لیے ایک دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ مینار پاکستان موجود ہے، اس پہ چڑھتے ہیں اور نیچے چھلانگ لگاتے ہیں، جو زندہ بچ جائے وہ سچا ہے اور جو مر جائے وہ جھوٹا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ میں دیتا ہوں، اس کی لکڑیاں خریدی جائیں، اور 1 کروڑ روپیہ تم لاؤ، اس کی بھی لکڑیاں خریدی جائیں، اور یہ 2 کروڑ کی لکڑیوں کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے۔ جب یہ شعلے آسمان سے باتیں کریں، کولے بن جائیں، تو یہ سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس آگ میں بھی داخل ہوتا ہوں اور تم بھی آ جاؤ۔ جے آگے چڑھا کے میری مجھ کا وٹ بھی سڑ جائے، اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل جائے، ہم جھوٹے اور تو سچا، اور اگر سر سے لے کے پاؤں تک پگڑی سمیت، جوتے سمیت، بالوں سمیت کوئی چیز نہ چلے تو پھر ہم سچے ہیں اور تم جھوٹا ہے۔ آ جاؤ۔ وہ انہوں نے کہا کہ اس انجینئر کو میں نے پہلے بھی مینار پاکستان بلوایا تھا، اور شکر ہے انہوں نے ٹروتھ مرنے سے پہلے ریویل کر دیا بگوڑے شاہ صاحب نے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مینار پاکستان مناظرے کے لیے بلا رہا ہے یا بال آنی سے میرے نال۔ اس نے کہا میں اس کو بلا رہا تھا کہ مینار پاکستان سے میں بھی چھلانگ مارتا ہوں، انجینئر بھی مارے، جڑا بچ گیا وہ صحیح ہوئے گا۔ اے دی عقل دانی جے، شکر کر میں اتنے نہیں سا، میں اتو ہی تینوں تکا دیتا نا پچھوں، منہ جا کے تھلے ڈگتا پتہ لگ جاتا تیری ہڈی پسلی ٹوٹ دی۔ مینار پاکستان سے بہت اونچا ہے، یا تیری ثانی کے لیے تجھے داتا دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے مینار سے دھکا دیتے ہیں تو پھر تو پکار جننے بھی زندہ مردہ بابے نے تینوں بچا لینا کے۔ مجھے کیوں ساتھ گراتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ حرام ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ کرامت خلاف عقل ہوگی، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی ہوگی، خلاف شرع نہیں ہو سکتی۔ یہ خلاف شرع کام ہے، یہ خودکشی ہے۔ قرآن میں واضح ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور بخاری میں حدیث ہے، باقاعدہ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، اور اس کے نیچے حدیث لے کے آئے کہ جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، دوزخ میں آگ کے عذاب کے ساتھ یہ عذاب بھی اس پر ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا، اس کی انتڑیاں کٹیں گی۔ جس نے چھرا مار کے خودکشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں چھرا دے دے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا، استغفر اللہ۔ اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی، یعنی کہ پیر ظہی الحسن بگوڑے شاہ صاحب، جس نے مینار پاکستان سے خودکشی کی، اسے بار بار مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا۔ بخاری جی میں لکھا ہوا ہے، مینار پاکستان کا تو آپ ایڈ کر لینا بلندی سے گرا کے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر کھانا حرام ہے، اور یہ آپ کو کہتے ہیں خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا، جھوٹی روایت، ظالمو۔ تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، تو کلا چھال مار لے جی۔ میں آج اس کا یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں، یہ اکیلا چھلانگ مارے، مینار پاکستان تو بہت اونچا ہے، داتا دربار کے ساتھ والی مسجد سے، اور داتا صاحب کو مدد کے لیے پکار لے، غوث پاک کو پکار لے، سرکار بری کو پکار لے، جنہوں پکار سکتے ہیں تو پکار لے۔ جے تو تھلے صحیح لینڈ کر گیا، میں ٹی ایل بھی جوائن کر لوں گا، اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لو جی، لے جاؤ، لو سامو۔ اب پتہ چلے گا ان کے اوپر امتحان آیا۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ سعد رضوی والا معاملہ جو ہوا تھا
وہ بھی یہ سمجھا اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میں نے کہا بیٹھے کے لیے تیار ہوں, وہ بھی ناچ گیا. وہ نائب امیر بھی ناچ جائے گا. بگوڑے شاہ مار چھال, میں ٹی ایل بی جوائن کر لوں گا, تو بچ گیا. پھر کہہ رہا جی 1 کروڑ کی لکڑی. دیکھو پیسہ ان کے پاس آرام کا کتنا آیا ہوا ہے. تو 1 کروڑ روپیہ غریبوں میں بانٹ, ان کی کوئی کھانے کا بندوبست کر. تجھے جلانے کے لیے 1 کروڑ کی لکڑی کی ضرورت ہے؟ ترو ساڑھنے سے تو میرا ایک نعرہ ہی کافی ہے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیری موچھا دے شاہی کوئی نہیں. میرے نر میں تیری منہ چھوڑ جانی ہے. تو کہتا ہے میری ایک مونچھ کا بال بھی جل گیا نا اگر, تو بات کرنا, میں صحیح سلامت نکلوں گا آگ میں کود کے 1 کروڑ روپے کی لکڑیاں جلا کے. میں وہاں بیٹھا ہوتا نا تو میں اسی ٹائم کسی سگریٹ پینے والے کو لیٹر پڑھنا سی تو سیدھا جی داڑھی تے جا کے تے مچھا تے جا کے لیٹر مارنا سی, پتہ لگ جاتا. اور تو ڈیمانسٹریٹ کرتا نا, تو موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے صرف ہاتھ رکھ کے بتا دے, مجھے تو چھوڑ دے. یہ اس نے ایک چھوڑ دی. سامنے بھی بیٹھے ہوئے سارے بچارے وہ لائی لگ, اور وہ آگے سے لبیک یا رسول اللہ. ایک بندہ حرام کام کی دعوت دے رہا ہے اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نو لبیک نہ کہو, شیطان نو کہو. تسی لبیک یا رسول اللہ تو ہم کہنے والے ہیں, قرآن و سنت کے ماننے والے. تو اپنے آپ کو آگ لگا, تو بچ گیا نا اگر, میں ٹی ایل بی جوائن کر لوں گا, یوٹیوب کا اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. دا ٹائم قیامت تک کی. بلکہ یہ اگر کام ہو جائے تو میں کہتا ہوں پوری دنیا ہی ٹی ایل پی میں آ جائے گی. ہاں, ٹرمپ بھی آ جائے گا ٹی ایل پی. ہاں, وہ جی تخت بلقیس آ گیا سی تو یہ کرامت کو نہیں مانتے. بالکل مانتے ہیں جو قرآن میں آئی ہوئی ہے. تیرے بابوں کی کرامت تب مانیں گے کہ تم لوگ وائٹ ہاؤس لا کے مارگلا ہلز کے اوپر رکھو. داتا صاحب کو کہو کہ وہاں سے وائٹ ہاؤس اٹھائیں اور لا کے لاہور میں رکھیں, ہم مان لیں گے. ورنہ تم مانو کہ یہ سٹیج میرا جو ہے, میں بھی نگاہ مار کے سرگودے تو لے کے آیا سا. نگاہ مار کے نہیں, ایک دوست دی گڈی دے چھاتے اتر رکھ کے لے کے آیا سا. تو ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, اس قسم کے بکواسات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو ذکر الحسن, میں اگر تمہیں ماچس اویلیبل نہیں ہے, 7 روپے کی ویسے ماچس ہے. جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں, سورۃ الحجر میں آیا. تو نے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنا ہے تو میں 7 روپے والی ماچس ٹی سی ایس کروا دیتا ہوں, اور 1 تیلی اس میں سے لگنی ہے. تو اپنے کپڑوں کو ڈائریکٹ لگا. 1 کروڑ روپے کی لکڑی کی ضرورت ہی نہیں بھائی, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور میری تو خواہش یہ ہے کہ مجھے تو پیسے اگر دینے پڑے, اگر بندے زیادہ ہو نا, میں لکڑا زیادہ بندوبست اپنے پیسوں سے کر دیتا ہوں. ایک بار چھال مارو, جان چڈو ساڈی. اس ملک نو تسی جہنم بنا دیتا ہے. بجائے 10 منٹ میں وہ کسی میری ایک بات کا جواب دیتا, بس یہ اس قسم کی وہ باتیں کرتا رہے. اینڈ پہ جا کے اس نے, اچھا اس نے یہ کہا کہ میں ہوں بابا, انہیں اپنے آپ بابا بھی کیا جائے ویڈیو کہنا ہے بابا نو برا کہنا ہے نا, میں بابا ہوں اور میں آگ میں چھلانگ ماروں گا. اس طریقے سے مارنا, پتہ چل جائے گا. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے صدر کو آپ ثالث بنا لیں, چیف جسٹس کو بنا لیں, آرمی چیف کو بنا لیں. اور بھائی وہ تو میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں, یہ جن لوگوں کے تم لوگ نام لے رہے ہو نا, ان ساروں کی تو خواہش ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ دنیا سے غائب ہو جاؤ, اس ملک کو رہنے کے قابل بن جائے یہ ملک. وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ثالث بننے کے لیے. ہاں, یہ تو ان میں اندر دی خبر دس رہا ہے, تو نیکی پہ کرنا. وہ تو بڑے خوش رہے کہ تسی آگ بھی چھال مارو, جان چھوڑو ساڈی. بالکل, وہ ثالث بن جائیں گے, میں ثالث بنوا لوں گا ان کو. تو چھال مار, منو کو بھی سٹنا ہے, میری تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میرے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ حرام ہے. میں تو قرآن و سنت کے, اہل سنت کے منہج کا ماننے والا ہوں. تم دین تصوف کے ماننے والے ہو, تمہارے نزدیک وہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے کوئی مبالغہ کیا تھا کافروں کے ساتھ. یہ مبالغے کی شکل دے رہے ہیں. مبالغہ یہ نہیں ہوتا, مبالغہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. مبالغے میں آپ کافروں کے ساتھ آمنے سامنے آ کر ایک بددعا والا معاملہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے آپ کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آگ میں چھلانگ مارنا ہوتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور نہیں کود کوئی نہیں سی پڑا, تکا مارا سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ خود آگ میں چھلانگ مار دیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوا تھا. ان کو زبردستی پھینکا گیا تھا, انہوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا تھا.
تو اگر کسی کے دماغ میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، سورۃ الانبیاء میں آیا، تو وہ کوئی مبالغہ نہیں انہوں نے کیا تھا، انہیں تو مجبوراً پھینکا گیا اور اللہ نے حفاظت کی. بس وہ ایک ہی واقعہ ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں جلائے گئے ہیں، روسٹ ہو گئے ہیں، کوئی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. اور یار سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، باقی شہداء تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں نا، بگوڑے شاہ. سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، ان کا کلیجہ چبایا گیا. تو کیا بات کرتا ہے؟ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہوتا کہ تم کوئی ایک کرامت پکڑ کے، کوئی ایک معجزہ پکڑ کے تو آگے کہتے ہو جی یہ ہو گیا تھا تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا اگر یہ ہو گیا تھا تو مجھے بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہوں دسو تہاڈا کیڑا کیڑا بابا ہے جہاں پیو نہیں پہ لبدا؟ کیڑا بغیر پیو دے پیدا ہویا؟ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آج کوئی آ کے کہنا کہ یہ وہ ولی اللہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اتنی بڑی گالی ہے ان کے لیے، کرامت نہیں ہے. یہ کرامت اور معجزہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہے. اس کے بعد کوئی کبھی معجزہ رپورٹ ہوا ہے یہ کہ فلاں شخص بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ اور اس چیز نے ان کی وہ جعلی بات بھی ختم کر دی کہ باقی نبیوں کو جتنے معجزے دیے گئے ہیں وہ نبی علیہ السلام اور ان کی امت کو دے دیے گئے ہیں. بھئی نبی علیہ السلام تو باپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو یہ معجزہ تو نبی علیہ السلام کو نہیں ملا جو عیسیٰ ابن مریم کو ملا تھا. اس طرح نہ کہانیاں بنایا کرو یار، چیزیں جوڑ کے ضرب تقسیم لگا کے اپنا پورا مسلک ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اسی پہ میں نے کہا تھا کہ یہ بریلوی وہابیوں کے قابو نہیں آ سکتے، نہ دیوبندیوں کے، نہ اہل حدیث کے. یہ بڑے شاطر ہیں. اور وہ انہوں نے میرا کلپ کاٹا اور انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب کہہ رہے دلائل بڑے کمال دے ہوندے نے بریلویاں کو، اور کوڑ مار دے ہو یارا، دھوکے دے ہو. میں نے کہا تھا ان کے قابو نہیں آتے، میرے قابو ہی آئیں گے. ہاں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، یعنی ہم بھی بریلوی تھے کسی زمانے میں. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، یعنی بریلویوں کے بھی، اور دیو کے بھی پیو ہیں، یعنی دیوبند کے. اور یہ پیو جو ہے وہ ایک روحانی طور پر، تفنن کے طور پہ بات کرو، فزیکلی نہیں بات کر رہا. تو اللہ کا شکر ہے میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت میں ان کو ریبٹل کروں. اگرچہ آج وہابیوں کی باری تھی، لیکن امید ہے کہ اگلے اتوار تک کوئی اور افتاد نہ آ گئی تو پھر اگلی اتوار کو وہابیوں کی باری آ جائے گی. آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. اینڈ پہ میں پیر بھگوڑے شاہ صاحب سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ کس دن آپ داتا دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے مینار سے چھلانگ مار رہے ہیں، اور کس دن آپ کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ آپ ایک ماچس جلا کے، 1 کروڑ روپے کی لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ماچس کے ساتھ اپنی مونچھ کو آگے لگائیں اور آپ بچ جائیں. انشاءاللہ تعالی اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب سے انجینئر صاحب کا پورا چینل ڈیلیٹ ہوگا، بلکہ آپ کے نام ہو جائے گا، ڈیلیٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا TLP لکھا ہوگا. ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ ایلان مسک بھی جو ہے ٹویٹ کر دے اور کہہ دے میں بھی TLP میں آنے کا اعلان کرتا ہوں. ہاں، اور اگر وہ آ گیا تو اس نے تو ٹرمپ کو بھی جتایا، آپ کو بھی الیکشن میں جتا دے گا جو آپ کی خواہش ہے. ہاں، باقی میرے ہونے آیا میں تو کھنگڑ نہیں دینا. انشاءاللہ میرے بعد بھی میری ویڈیوز تمہارے بابوں کو ہانٹ کریں گی، تمہارے آنے والی نسلیں اگر کوئی بچ گئی نا، ویسے تو ساری انشاءاللہ قرآن و سنت پہ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ہمارا یہ نعرہ قیامت تک کے لیے تمہارے فرقوں دین تصوف کے تابوت میں آخری کیل ہوگا انشاءاللہ. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین پہلے نمبر پہ حیرانگی والی بات یہ ہے، آیا کہ ناظرین پہلا جملہ یہ بنتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے ہیں، ان کے اندر کسی نبی نے، یعنی ایسا سمجھ لے آیا کہ نبی نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور سوار ہونے لگے، آیا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا. یعنی بات میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بابے ہیں،
اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو کہتے ہیں اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ ناظرین، آپ کچھ لوگ کہیں گے داتا تو کہیں بھی اللہ کا نام نہیں ہے، تو داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ناظرین اب دیکھیں، کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو نہیں پکارا۔ اب خود ہی دیکھیں، ایک طرف وہ بندہ ہے جو کہتا ہے جی جو بھی ہے بابی ہے، جو بھی ہے بزرگی ہے، جو بھی ہے قبراں لیا، جو بھی ہے مزاراں لیا، جو بھی ہے عرس لیا، جو بھی ہے میلے لیا۔ ایک بندہ وہ جو کہتا ہے ہی اللہ ہے، کیونکہ قرآن بھی یہ بات کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کس سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ تو اکیلا ہے۔ آیا کہ ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جب مشکل آئی ہے، جب بھول ہو گئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب کچھ لوگ یہ بھی بات کہیں گے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا جنت کے اوپر، یعنی کہ دروازے پہ نام لکھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نہیں، یہ والی جو بات ہے نا، جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، وہ حدیث مجھے تو میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، وہ مجھے تو نہیں ملی، لیکن آپ ضرور جس کو پتا ہو وہ کمنٹس کے اندر مجھے حوالہ دیں حدیث کا یا قرآن پاک کی آیت کا۔ تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے، حضرت آدم علیہ السلام کو مشکل آئی ہے تو انہوں نے رب العالمین کو ہی پکارا ہے۔ اب ناظرین پہلے نمبر پہ میں یہ کہتا ہوں، آیا کہ اس بندے کے ساتھ جس کا توکل ہی معاذ اللہ بزرگوں کے اوپر، قبروں کے اوپر ہے، اور ایک بندہ ہے وہ ہے جو موحد ہے۔ اب میں اس سے بڑی کیا آپ کو مثال دے سکتا ہوں قرآن پاک کی؟ ایک طرف نبی نوح علیہ السلام ہے اور ایک طرف ان کا بیٹا ہے، جبکہ وہ مشرک ہے۔ نبی نوح علیہ السلام نے کہا بھی تھا اے میرے بیٹا آؤ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ بیٹے نے کہا تھا کالا ساوی لا جبل یعصمنی من الماء۔ اب سوچے، ایک اللہ نے عقل دی ہے کہ کون سا بندہ جو یہ کہتا ہوتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا یا منار پاکستان پہ چڑھ جاؤں گا، یعنی کس نے کہا تھا؟ نبی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا۔ تو بیٹا کون تھا؟ سورہ ہود پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی۔ تو جو ایسے بندے ہوتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے ایک وقت ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ منار پاکستان کے اوپر چڑھ کے چھلانگ لگاتے ہیں۔ کیا آپ نے، میں تو حیران ہوں، آپ نے مرزا انجینی کی ویڈیو دیکھی ہے؟ میں نہ یہی بات کہوں گا، ہمارا توکل ہونا چاہیے تو صرف رب العالمین کے اوپر، کیونکہ جو مومن ہے نا اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ سورۃ انفال کے اندر آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ جو مومن لوگ ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، واجلت قلوبہم، اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے اور توکل اللہ پہ رکھتے ہیں۔ تو نہ یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر ہی توکل رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔